السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ اویئرنیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، کرونا وائرس کی تیسری لہر نے دنیا بھر میں تباہ کاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں، وہیں پر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے تمام تر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ NCOC نے جو ہے وہ تمام مارکیٹس کو جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور زور دیا ہے کہ اسینشل آئٹمس کے علاوہ کوئی دوسری شاپس، مارکیٹ، ٹورزم پلیسز یا پارکس وغیرہ بند نہ ہو۔ ایون کہ ڈائننگ ہوٹلز وغیرہ کو بھی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ویورز، اگر اقدامات اور SOPs کے اوپر عمل درآمد کی بات کی جائے تو وہاں پر حکومت تو اپنی طرف سے پوری طرح سے عمل درآمد یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر پرائیویٹ ادارے، NGOs وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے NGOs جو ہیں وہ اپنا جو کردار ہے وہ اس سچویشن میں ادا کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان احمد خان صاحب ہیں، کنٹری ڈائریکٹر ہیں چیسفی پاکستان کے۔ سر، تھینک یو سو مچ آپ کا APP کو ٹائم دینے کے لیے۔ تھینک یو احسن، بہت شکریہ آپ کو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ سر، کرونا کے جو حالات چل رہے ہیں، حکومت کی تو سمجھ آ رہی ہے، NGOs کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہی ہیں اس تھرڈ ویو میں؟ اوکے، میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس ایک بہت انپریسیڈنٹڈ پینڈیمک ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز پچھلے 100 سالوں میں کم از کم نہیں آئی ہے۔ تو اس میں بہت سارے ترقی یافتہ ممالک، ہم نے دیکھا یورپ، امریکہ جیسی جو بہت اسٹرانگ کنٹریز ہیں، وہ بھی اس کو اچھے سے نہیں ڈیل کر سکے، ہیلتھ کیئر کی مثالیں دی جاتی تھیں، جن کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے جو ابھی ڈیولپنگ اسٹیج میں ہے، ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے، تو بہت مشکل ہوگا صرف حکومت کے لیے اس کے ساتھ ڈیل کرنا۔ اور ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن، سارے جو سیکشن ہے سوسائٹی کو، اس کو مل کے کام کرنا پڑے گا، بندے کو اپنا کردار ادا کرنا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور اس میں NGOs ایک سیکشن ہے۔ سول سوسائٹی یا NGOs کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پہ قوم کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرے تاکہ ہم اس جنگ سے جیت سکیں، جو کہ کافی مشکل جنگ ہے اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سال اور چلنی ہے۔ ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہوا اور یہ وائرس کتنی نئی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک وائرس تھا، اس کے بعد اس کے ویریئنٹس آ گئے۔ ہم نے سنا کہ UK ویریئنٹ آیا، پھر ساؤتھ افریقہ آیا، ابھی بات ہو رہی ہے برازیلین، اور ابھی ریسنٹ انڈین ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یو نیور نو ابھی کتنے اور ویریئنٹ آنے ہیں۔ تو اس میں کافی زیادہ ہمیں تحمل کے ساتھ چلنا ہوگا، اور ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو SOPs ہیں، جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہے، جیسا آپ نے بالکل صحیح اپنے انٹرو میں کہا کہ جو NCOC کی گائیڈ لائنس ہیں ان کو ہم سب کو فالو کرنا ہوگا۔ تو NGOs نے کیا کیا؟ NGOs نے یہ کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کو آفر کی کہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ان واٹ ایور وے از ریکوائرڈ۔ تو اس میں یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر جو اویئرنیس ریزنگ تھی، ایک وہ بہت بڑا کمپوننٹ تھا، جس کو ہم رسک کمیونیکیشن کا نام بھی دیتے ہیں، کہ ایک رسک ہے اور اس کی کمیونیکیشن کرنی ہے، لوگوں کو اس کو بتانا ہے کہ یہ خطرہ موجود ہے اور آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو بہت ساری NGOs نے رسک کمیونیکیشن پہ کافی کام کیا، جس میں فار ایگزامپل اگر میں چیسفی کی بات کروں تو چیسفی نے پورے پاکستان میں ریڈیو پاکستان اور ڈفرینٹ FM ریڈیو چینل کے ساتھ مل کے بہت زیادہ پیغام رسانی کا کام ادا کیا، اور لوگوں کو اویئر کیا کہ کرونا وائرس کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ماسک پہننا کیوں ضروری ہے، کن اوقات میں ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیوں ضروری ہے کہ ماسک پہنے، سینیٹائزر ساتھ ہو، ایک دوسرے سے 6 فٹ کا کم از کم فاصلہ رکھیں۔ تو اس کو ریڈیو کے تھرو کیا۔ پھر سوشل میڈیا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ از اے پاورفل میڈیم، تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کمپینس کی، ویبینارز کیے، میسیجنگ کی، اسٹوری کی، اینیمیٹڈ ویڈیوز اپلوڈس کی، یوٹیوب چینلز پہ کام ہوا۔ اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کو یوز کیا گیا۔ فردر مور یہ کیا گیا کہ بینرز، بل بورڈز لگائے گئے شہروں میں بڑے بڑے، اور جو نیسیسری لوکیشنز ہیں جہاں پہ پبلک ڈیلنگ کے کام ہوتا ہے، جیسے آپ کا کوئی بس اسٹاپ ہے یا آپ کا کوئی ایسینشیل نادرا کا آفس ہے یا کوئی اور اس طرح کا یوٹیلیٹی اسٹور ہے، تو ان کے باہر وہ میسج آویزہ کیے گئے کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اویئرنیس کیمپین کے اوپر کافی کام کیا گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا فرحان صاحب، یہ بتائیے کہ کرونا کی جو سچویشن چل رہی ہے، جو ویوز چل رہی ہیں، یہ تو ایک پارٹ ہے نا ہماری سوسائٹی میں۔ ابھی جو پرانی جو کہ ایک ڈیسیزز چلتی آ رہی ہیں، بیماریاں چلتی آ رہی ہیں، یہ ڈیزاسٹرز ہیں،
اس ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو گیا یا پھر باقی بیماریوں کو دیکھنے کی صورت میں آپ کی جو فیڈریشن ہے, آپ کی جو NGO ہے, وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ چیسوی ایک اٹالین انٹرنیشنل NGO ہے اور پاکستان میں ہم 2005 سے کام کر رہے ہیں, اور ہمارا زیادہ تر کام جب ہوتا ہے جب اس ملک میں کسی نہ قسم کی کوئی آفات آتی ہے, قدرتی آفات آتی ہیں. اور آپ کو یہ جان کے خوشی نہیں ہوگی کہ پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے جو گلوبل رینکنگ ہے اس میں ٹاپ 10 میں آتا ہے, جو یعنی کہ جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جہاں سب سے زیادہ قدرتی آفات آتی ہے, ہم اس میں آتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں, قدرتی آفات آتی ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے, بالکل اکنامک امپیکٹ بھی ہوتا ہے, لوگ بے روزگار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ بہت ہی ہیوج تھا, دنیا میں اس کی اگزامپل کم ملتی ہے. 2010 کا جو سیلاب تھا اس کو سپر فلڈ کا نام دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ IDPs جو TDPs موومنٹ ہوئی, کیونکہ ہم نے امن بحال کرنا تھا, تو اس میں بھی مطلب ہماری فورسز نے امن بحال کرنے کی جو کوشش کی, اس میں لوگ تھوڑے سے شفٹ ہوئے دوسرے شہروں میں, وہ بہت بڑا ایک کرائسس تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈراؤٹ آ رہے ہیں, اور پھر ابھی پچھلے دنوں آپ نے ٹڈی دل یا لوکسٹ کا سنا ہوگا, وہ ایک بہت بڑی وبا تھی. تو ان ساری چیزوں میں, اور پھر جو کلائمیٹ چینج ایک گلوبل فنومینا ہے, اس میں بھی ہم ٹاپ 10 میں ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے جو ملک متاثر ہوں گے اس میں بھی اب ٹاپ 10 میں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو NGOs ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن دے. تو آپ کا سوال تھا کہ چیسوی نے کیا کیا, تو بیسکلی ہم کام کرتے ہیں ڈیزاسٹر رسپانس پہ. اس میں کوئی اگر فلڈ آ جائے تو اس کے رسپانس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ڈراؤٹ آ رہا ہو تو ہم اس کے رسپانس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی ارتھکویک کے بعد کام کر رہے ہوتے ہیں, لوکسٹ کے بعد کام کیا, اور ابھی ہم کورونا وائرس میں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا جو زیادہ تر آپریشن ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبے میں ہیں. اور اس میں ہمارا سمپل کام یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے, اور گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ کیا کہ کیونکہ کرونا پہلی دفعہ آ رہا تھا, اور جو ہمارے ہاسپٹلس پہ ان پہ ایک دم سے بہت زیادہ لوڈ پڑا, تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 8 ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس, جس میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ شامل ہیں, بنو ہے, DI خان ہے, کوہاٹ ہے, آپ کا ہری پور ہے, ایبٹ آباد ہے, نوشہرہ ہے, اس طرح سے 8 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں. وہاں پہ جو DHQ ہاسپٹل ہوتا ہے, جو آپ کا ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے, ہم نے اس کو کافی اسٹرینتھن کیا. اس کے اندر ہم نے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ یا ICU یونٹس بنا کے دیے, جہاں پہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ لیٹسٹ جتنی بھی میڈیکل اکوپمنٹ ہے وہ ہم نے بائی کیا ڈفرینٹ ملکوں سے, جرمنی سے, چائنا سے, اٹلی سے, ٹرکی سے, اور وہ وہاں پہ پرووائڈ کیا, تاکہ جب کورونا کی ویو بڑھتی اور پیشنٹ آتے تو ان کا ٹریٹمنٹ ان کے ڈسٹرکٹ میں کیا جا سکے. تو یہ ہمارا کام تھا. اس کے علاوہ بہت زیادہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس جو PPEs ہوتے ہیں, وہ ہم نے جتنے بھی ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں, ان کو ہم نے کافی زیادہ تعداد میں دیے اور کئی دفعہ دیے, تاکہ ان کو محفوظ کیا جا سکے. وہ بہت ضروری ہے اس جنگ میں. اس کے علاوہ ہم نے مین سب سے زیادہ ذمہ داری انہیں کی آتی ہے, اور وہ اپنی جانوں, لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہ بالکل, اور وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ سول ڈیفنس ہمارا ایک ادارہ ہے جو اتنا فعال نہیں ہوتا, لیکن وہ مطلب ہے ایگزسٹ کرتا ہے. ہم نے اس کو فعال کرنے کی کوشش کی, اور ان کو ہم نے لوکلی سینیٹائزر بنا کے دیے WHO کے فارمولے میں, اور جو لوگوں میں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے چھوٹے سلمز ایریاز میں, چھوٹے محلوں میں یا غریب بستیوں میں جہاں پہ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. وہ ہماری ایک کمپین چلتی رہی. پھر جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی KPK, ان کے ساتھ مل کے جو شروع میں کوارنٹائن سینٹرز بنے تھے, ان کوارنٹائن سینٹرز میں بجلی نہیں تھی تو ہم نے ان کو جنریٹر رینٹڈ کر کے دیے تاکہ وہاں پہ بجلی آ سکے. ان کو کچھ بیڈز دیے, کچھ واٹر کولرز, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو یہ سارا کام ہم نے کیا ہے. ہم سمجھتے کافی کم ہے, اور بھی کرنا چاہتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں کورونا کے جو ہے پاکستان. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا سر, آپ کا مانیٹرنگ کا پروسیس کیا ہے؟ آپ کس طرح سے مانیٹر کرتے ہیں کہ کس ایریا میں اس وقت آج کل جو اسپیسیفکلی اگر کورونا کے حالات کو دیکھیں تو, اور مانیٹرنگ پروسیس آپ کا اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا جو فوکل پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس صوبے کی یا اس ڈسٹرکٹ کی لوکل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, اور آپ لوگ آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا جب کرونا آیا, ہم نے سب سے پہلے منسٹری آف ہیلتھ جو KPK ہے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کر لیا, جس میں ہم نے کہا جی ہم آپ کو اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.
آپ ڈیسیجن میکرز ہیں, آپ کو جہاں ضرورت ہوگی آپ ہمیں بتائیں گے, ہم اپنے اس کو پروجیکٹ کے تناظر میں دیکھیں گے, اور اگر وہ امپلیمنٹیبل ہوئی تو ہم اس کو پھر آپ کو سپورٹ کریں گے. تو مانیٹرنگ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج رہتے ہیں, اور پھر جو اچھا پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ چیزیں دے رہے ہیں وہ صحیح سے استعمال ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے مانیٹرنگ کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مانیٹرنگ یونٹ ہے, اور ان کا ایک یونیورسل ایکسیس نمبر ہے, جو ہم جہاں پہ بھی کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں یا کوئی کوئی کمپین ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے یا ڈسپلے ہوتا ہے, اور اگر کسی کو کوئی کمپلین کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ تو وہ ہم سے اس فون نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر جو ہمارے مانیٹرنگ کی یونٹ کے جو آفیسرز ہیں وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کام ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ ایک ہاسپٹل ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل نوشیرہ, وہاں پہ ہم ایک کافی زیادہ اماؤنٹ کے ساتھ ایک پورا یونٹ بنا رہے ہیں. تو جو ایم این ای ہوتا ہے, جو مانیٹرنگ آفیسر ہوتا ہے, وہ اس ہاسپٹل کے ایم ایس سے, ڈاکٹر سے, پیشنٹ سے پوچھ کے ان کی رائے لیتا ہے کہ اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. بعض اوقات اس رائے سے آپ اپنے کام کو مزید نکھار لے آتے ہیں. کوئی شک نہیں. اچھا سر, جو حالات نظر آ رہے ہیں, جس طرح اگر ہم بھارت کی ہی مثال لے لیں, آکسیجن لیول, آکسیجن ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پلاننگ ہے آپ کے آرگنائزیشن کی؟ جی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہماری جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئٹہ میں ہماری آکسیجن سلنڈرز کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, جس میں ہم نے ٹوٹل کوئی 100 آکسیجن سلنڈرز, بڑے لارج سلنڈرز جو ہوتے ہیں وہ بائی کیے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے, اور وہ ہم نے کوئٹہ کے جو ڈفرینٹ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں وہاں پرووائڈ کیے ہیں تاکہ ان کے پاس آکسیجن اسٹوریج کا کوئی نظام ہو. فردر مور یہ میں این ڈی ایم اے کے ساتھ, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوں, اور ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اٹلی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, اور وہاں پہ چھوٹے کمپیکٹ آکسیجن جنریشن پلانٹ مل جاتے ہیں جو کہ ایک چھوٹے پک اپ ٹرک کے برابر ہوتے ہیں, اور وہ موبائل ہوتے ہیں, آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ اٹلی سے بائی کر کے اور پھر این ڈی ایم اے کے تھرو ان کو ایئر لفٹ کروا کے پاکستان میں لا سکیں, اس سے پہلے کہ آکسیجن کا یہاں کرائسس ہو. سو وی آر ان ٹو اٹ. ابھی کیپٹلائز نہیں ہوا, کوشش ہیں, اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. امید تو ہے, امید ضرور ہے. اچھا چلیں, کافی کچھ ہم نے سر کور کر لیا. یہ صرف یہ بتا دیں کہ چسفی پاکستان جو ہے موبائل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے آپ کی کوئی ایسی ہیں, جیسے دور دراز علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں جہاں ہاسپٹل نہیں ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اس حوالے سے کوئی ہے آپ کے پلان؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ کرونا سے پہلے کبھی بھی ہم نے ہیلتھ میں کام نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, تو ایسا موبائل ہیلتھ سینٹرز ہم نے پہلے نہیں کیا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جن علاقوں میں ہم کام کرتے ہیں اگر ہمیں وہاں پہ ہیلتھ کیئر کی نیڈز نظر آتی ہیں تو ہم اس کو ریفر کر دیتے ہیں کسی ایسی این جی او کو یا ڈبلیو ایچ او کو, اور ان کے لنکیجز کروا دیتے ہیں یا ان کو مدد کر کے ان کو اس علاقے میں لے آتے ہیں تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری کری جا سکے. کورونا کیونکہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے اور ایسی ایمرجنسی ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, سب نے خود آپ نے دیکھا کہ مطلب پاکستان آرمی بھی ہے, پاکستان پولیس بھی ہے, ہماری بیوروکریسی بھی ہے, سب لوگ اپنا اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم اس میں اس لیے آئے کہ یہ ضروری تھا, اور اس کی ایک آپ کو بتاؤں کہ مجھ سمیت میری ٹیم میں 22 لوگوں کی ہماری ٹیم ہے, 8 لوگوں کو کورونا خود بھی ہوا کیونکہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھے, ورک فرام ہوم نہیں کیا, بلکہ فرنٹ لائن تو نہیں کہوں گا, تھوڑا سا اس سے پیچھے اس فائٹ میں لگے رہے. صحیح. چلیں فرحان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, ہم نے ڈیٹیل سے بات کی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ کامیاب ہوں اور آپ اسی طرح پرفارم کرتے رہیں. ویورز, اس پروگرام میں ہم نے بات کی این جی اوز کے رول کے حوالے سے, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے دیگر سیگمنٹس جو ہیں جو ہماری سوسائٹی کے وہ بھی سامنے آئیں گے اور اپنا کردار ادا کرتے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.